نمبر آف کوشچنز اور ایون انڈیا سے ہریانہ سے وکاس نے بھی کوشچن بھیجا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ان کے سوال کا جواب جو ہے وہ لانگ تھوڑا ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ ایک ویور ہیں، وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ بڑا ایفرٹ کر رہی ہیں، بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اور بہت سارے اداروں میں انہوں نے کافی سارے چینجز بھی کی ہوئی ہیں اور اچھا رزلٹ آ رہا ہے پنجاب میں۔ تو پلیز کو پنجاب پہ خاص طور پہ کوئی پروگرام کر لیں اور پنجاب کے بارے میں بتائیں، پہلے والے پنجاب میں اب والے پنجاب میں کیا فرق ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو اتنی ایفرٹ کر رہی ہیں، کیا واقعی وہ کامیاب ہو رہی ہیں یا صرف میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے؟ کیا یقینی طور پہ وہ کامیاب ہو رہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیے بھائی صاحب، ایسے ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مریم نے بہت سے اچھے انیشیٹوز لیے ہیں، بہت سے اچھے انیشیٹو لیے ہیں، اور بڑی دل لگا کے اور جذبے کے ساتھ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ عوام کی بہتری کے لیے کچھ ہو جائے۔ ایک انیشیٹو کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، دن رات محنت کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی بڑھ نہیں رہی ہے اور عمران خان کی پاپولیرٹی گر نہیں رہی ہے، کیونکہ ظاہر اگر ان کی بڑھے گی تو کسی نہ کسی کی تو گرے گی نا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کی پاپولیرٹی بڑھتی رہے۔ سو آئی تھنک یہ ایشو بنا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی جو کام وہ اچھے کر رہی ہیں، وہ ان کو وہ اہمیت نہیں مل رہی ہے، ان کو وہ پبلسٹی نہیں مل رہی اس طریقے کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا ریئل ایشو از یہ نہیں کہ وہ اچھے کام نہیں کر رہی ہیں، اچھے کام کر رہی ہیں، مگر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے نا، مریم اپ لفٹ نہیں ہو رہی ان کی، تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ویژن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی تنقیدیں کر رہی ہیں ان کی، مگر ایشو یہ ہے کہ دل کے اندر ہمدردیاں جو ہے نا، اس کے باوجود کہ وہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، وہ پولیٹیکلی اس کی کیپٹل ان کو نہیں مل رہا، کیونکہ ساری توجہ، میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی مجھے لوگ ملتے ہیں، بھی سوال بھی آئے ہیں کہ سیٹھی صاحب بس ایک گل دسو، عمران خان کی رہائی کدوں ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ پیپل آر ناٹ تھنکنگ آف واٹ از ہیپننگ کہ جی مریم نے فلڈ کے لیے یہ کیا، مریم نے ہاسپٹلز یہ کیے، فلانا، کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ۔ ڈسکشن ساری ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، کب باہر آئے گا، کیا ہوگا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو جب تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا نا عمران خان کا، اس وقت تک توجہ مریم کے اوپر نہیں آئے گی، اسپیشلی دا گڈ تھنگس شی از ڈوئنگ۔ پاپولیرٹی کا توڑ کرنا ہوگا، اور وہ بھی مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کو اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ آصف اقبال سے، رامس اٹلی سے، احسان وزیر وزیرستان سے، اشفاق بھٹا ملتان سے، اور شہریار امریکہ سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، آپ کے سوال ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن آئندہ پروگرامز میں ضرور شامل کریں گے۔ ہمیشہ یہ وعدے کرتی ہو اور پھر فضول سے سوال مجھے پوچھنا شروع کر دے، لوگوں کے سوال دیا کرو نا یار۔ اچھا ایسے کریں گے کہ الگ سے بھی ایک پروگرام شروع کریں گے جو آپ کے جتنے سوال رہ گئے ہیں سب پہ مبنی ہوگا، اور وقت ضرور دیں گے اور محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل آپ کی ریکویسٹ بھی ہم نے نوٹ کر لی ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت ہے، جیسے آپ ٹویٹر پہ خاموش رہتے ہیں، آپ تھوڑا سا بولیں، اسی طرح سے محسن نقوی صاحب بھی بڑے عرصے کی خاموشی کے بعد اچانک بولنا شروع ہوئے۔ علیمہ خان صاحبہ پر جب انڈے پھینکنے کی واردات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کچھ ٹویٹس کرنے شروع کیے، اور ایک بات انہوں نے کوشچن کیا کہ ڈیل کی جو آفر لے کر گیا جیل میں، آپ اس بندے کا نام بتائیں۔ اس پہ لوگوں نے جواب دینے شروع کیا، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن 4 گھنٹے پہلے 5 گھنٹے پہلے ان کی ایک ٹویٹ ہے کہ ہاؤ مچ مور ٹائم ڈو یو نیڈ ٹو ایکسپلین دا ریزنز behind your balancing act۔ اچھا نہ اس میں ہیش ٹیگ ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ کس کو ایڈریس کیا گیا، لیکن جو سمجھ آتی ہے وہ کرکٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ میرے منہ تو نہ کلواؤ کہ کس کے خلاف بات کی ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے حارث رؤف کو 30%، سوریہ کمار یادو کو بھی 30% جرمانہ کیا گیا، لیکن بی سی سی آئی اپیل میں چلا گیا آئی سی سی، جس کو آئی سی سی نے ریجیکٹ کر کے ان پہ بھی 30% فائن کر دیا، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ فرحان پاکستان کے جو پلیئر ہے ان کو وارننگ دی گئی تھی۔ محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کیا جو مجھے لگتا ہے پروبیبلی مبینہ طور پر وہ اسی معاملے سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ اسی میں بیلنسنگ ایکٹ کی بات کریں۔ ہاں ظاہر ہے، بٹ یو سی انہوں نے انڈائریکٹلی سی بات کی ہے نا، ڈائریکٹلی بات نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تو اس میں ڈائریکٹ کہنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے اس وقت کافی سینسٹیوٹیز ہیں۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں کہوں گا کچھ نہ کچھ۔ یہ ٹریڈیشن نہیں ہے کہ چیئرمین جو ہیں وہ اس قسم کی ٹویٹس پہ آتے ہیں۔ آف کورس میں نے کافی استعمال کیا تھا ٹویٹر جب ایشیا کپ کی ایشو تھا اور جے شاد
اے سی سی کے ہیڈ تھے جب وہ ایشو بنا تھا نا جب کہ پاکستان میں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. سو آئی یوز دا میڈیا, لیکن مجھے پتا تھا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں میڈیا, تو آئی یوز دا میڈیا. بٹ یہ ٹرکی گیم ہے. اب یہ آئی سی سی والی چیز جو ہے نا, دس از اے ویری ٹرکی میٹر. بہرحال آئی تھنک موشن نقوی صاحب بھی چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے نا. ہی تھنکس بڑی زیادتی ہوئی ہے جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے پاکستان کو. And so he is standing. تو میرا خیال ہے کہ this is a way of putting confidence in his own people. کہ I'm standing for you, I'm standing up for you. I'm چپ کر کے نہیں ہم بیٹھے ہوئے. تو جیسے انہوں نے پہلے سٹینڈ لیا تھا. تو ایک تو یہ ایشو ہے. اور دوسرا جو انہوں نے جو پی ٹی آئی والوں کو جو کہا ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی بڑی بڑی آفرز ہوئی ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں بتائیں نا کون پیغام لے کے آیا تھا. تو آئی تھنک اٹس اے ویری فیئر کویسچن. اور سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کسی کا نام لے گی؟ نو. پوچھے کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں نا. تو اگر ان کے اپنے لوگ آتے جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں میں گل کیتی طے کیتی, تو دیٹس مینس نتھنگ. یا تو ہو نا وہ کہیں کسی گورنمنٹ آفیشل کا نام لیں. اچھا, وہ پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں کرے گی. پی ٹی آئی کہ جی فلانا بندہ گیا تھا, اس نے کہا کہ وہ ایک بندے کو ملا ہے جس نے یہ کہا ہے, وہ آفر دی ہے. تو وہ جو بندہ ہے نا جس کا یہ نام لے رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں گیا تھا اور عائشہ سے ملا اور عائشہ اسٹیبلشمنٹ کی اسپوکس پرسن ہے اور عائشہ نے مجھے یہ آفر دیا. بیکاز جن لوگوں سے یہ ملتے ہیں نا, میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, وہ لو لیول کے لوگ ہیں. اچھا. اور وہ کبھی بھی ان سو مینی ورڈز یہ ایسے آفرز نہیں دیتے. ان ٹرک دی بتی دے آفرز ہوتے ہیں. تو سے پہلے بھی جیسے لالی پاپ لالی پاپس ہوتی ہیں. مگر یہ جو لوگ لے کے آتے ہیں نا پیغام پی ٹی آئی والے اپنے, وہ اپنی حیثیت بنانے کے لیے خان صاحب کے آگے کہ ہمارے بڑے کانٹیکٹس ہیں, ہم آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, کوئی امریکہ تو آ رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہے ہیں, وہ یہ اپنی حیثیت کے لیے اہمیت کے لیے یہ کرتے ہیں. سو دیٹ از وائی پی ٹی آئی کسی کا نام نہیں لے گی کہ ہمیں خواجہ آصف نے یہ آفر دی یا فلانے نے, ایسے کبھی نہیں کرے گی. تو آئی تھنک محسن نقوی صاحب نے صحیح کہا کہ اچھا یہ بات ہے, بتاؤ کس نے تو آپ کو آفر دی ہے. تو کیوں بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نام بتا دیا تو آپ کو شرمندگی ہوگی؟ نہیں, آپ لے تو صحیح. یہ اگین اور بھائی شرمندگی آپ تو سارا وقت کوشش کر رہے ہیں ان کی شرمندگی ہو. تسی چھوڑیا کتنے انہوں نے, ہر روز تسی لگے ہوتے ہو اور انہوں نے شرمندہ کرن. تو تسی ہن آپ ان کے بڑے پریشان ہو گئے, ان کی ہم نے شرمندگی نہیں کرنی ان کی. ہاؤ کیوٹ, ہاؤ کیوٹ. سیاسی بیانات کس طرح دیے جاتے ہیں جانے, ہم نے بٹوین دی لائنز شرمندگی نہیں کرنی. تواڈے کول ہے ہی کچھ نہیں, تسی شرمندگی کی کرنی ہے. تواڈے پلے کچھ نہیں ہے, پلے کچھ آندے ہو جاندے ہو آندے ہو جاندے ہو. آج کل مینوں ڈسٹارٹ کیتا جا رہا ہے. میں کہتا کچھ ہوں اور بنا کچھ دیتے ہیں. خیر مجھے بڑا فخر ہے کہ آج کل نجم سیٹھی کو پی ٹی آئی کوٹ کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کل ہی کافی عرصے سے دسمبر سے آپ نے انہیں امید دی ہے, مگر اس میں کنڈی بھی مار جاندے ہیں. وہ ساڈے جڑے دوست بیٹھے نے نا اوتھے امریکہ چ, وہ ایک طرف گالی کرتے ہیں دوسری طرف چک دیندے نے. کبھی کبھی بہت پیار سے بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے اور ظاہر ہے تو مگر وہ اس کو ایسے ٹویسٹ کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.